باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کلام اللہ علیہ السلام وقد سألہ سائل عن احادیث البدع واما فی عید الناس من اختلاف الخبر۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 210 ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہے کہ امام نے یہ خطبہ اس وقت ارشاد فرمایا جب کسی شخص نے آپ سے بدعتی احادیث اور متضاد روایات کے بارے میں سوال کیا۔ متضاد ہی نہیں کہ ایسی روایات جوڑی گئیں، ایسی روایات گھڑی گئیں جو دین اسلام کو نقصان دینے کے لیے تھیں۔ کافی کتاب میں ہے کہ سلیم ابن قیس ہلالی ہیں، امام کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ میں نے جناب سلمان اور جناب مقداد اور جناب ابو ذر سے قرآنی تفسیر کے مطالب سنے ہیں اور احادیث رسول خدا سنی ہیں جو دوسرے لوگوں سے نہیں سنی۔ جو گفتگو جناب سلمان، جناب مقداد اور جناب ابو ذر کرتے ہیں وہ گفتگو دوسرے لوگ نہیں کرتے، ان کے متضاد گفتگو کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ امام وجہ کیا ہے؟ بس دوسرے لوگوں کی دینی باتیں جناب سلمان اور جناب مقداد اور جناب ابو ذر جیسی نہیں ہوتی، فرق کرتی ہیں۔ بس رسول خدا کی وفات کے بعد تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصہ احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقل کرنے پہ پابندی تھی۔ اس وجہ سے یہ ٹکراؤ نظر آ رہا تھا، متضاد نظر آ رہا تھا۔ سلیم ابن قیس ہلالی نے کہا کہ جو احادیث آپ سے میں سنتا ہوں وہ جناب سلمان، جناب ابو ذر اور جناب مقداد کی باتوں کی تائید کرتی ہیں، لیکن جو دوسرے لوگوں سے میں سنتا ہوں تو آپ کی باتوں اور جناب سلمان کی باتوں سے، جناب ابو ذر اور مقداد کی باتوں سے متضاد ہیں۔ تو کیا وجہ ہے اس کی؟ امام نے وہ وجہ بتائی۔ امام نے فرمایا ان فی عید الناس حقا و باطلا و صدقا و کذبا۔ لوگوں کے پاس حق اور باطل مخلوط ہے، جب تک وہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع نہیں کرتے انہیں حق جدا ہوتا ہوا نہیں ملے گا۔ صدق اور جھوٹ مخلوط ہے، ناسخ اور منسوخ میں جدائی نہیں کرتے، عام اور خاص میں فرق نہیں کرتے، متشابہات کو محکمات کی طرف نہیں لوٹاتے تاکہ وہ صحیح چیز سمجھیں۔ اس کے لیے استاد چاہیے، اہل بیت علیہ السلام چاہیے۔ بس بعض روایات درست اور صحیح اور بعض روایات غلط ان کو مخلوط کر دیتے ہیں اور اس وجہ سے ان کے ہاں مشکلات ہیں، ان کی باتیں ہم سے ٹکراتی ہیں، یا ہمارے پیروکاروں سلمان، جناب ابو ذر اور جناب مقداد سے ٹکراتی ہیں۔ بس امام نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جھوٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، تبھی اس وقت ہی رسول خدا منبر پر آئے اعلان کیا کہ جس شخص نے بھی میری طرف غلط بات منسوب کی اس کا ٹھکانہ جہنم۔ یہ سلسلہ رسول خدا کے زمانے میں شروع ہوا تھا۔ امام علی یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 210 اس میں فرما رہے ہیں۔ بس خود کی جانب سے لوگ جھوٹی باتیں بناتے تھے، یہاں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتے تھے۔ یہ رسول خدا کے زمانے میں بھی ہوا، بعد میں تو بہت زیادہ ہوا، بعد میں بہت ساری روایات گھڑی گئیں۔ آپ سنتے ہیں کہ بصرے کے پیاز جو کھائے گا وہ جنت میں جائے گا، رسول خدا نے معاذ اللہ ایسی کوئی نہ قرآن سے ملتی ہے۔ یہ کسی ذمہ دار کو، کسی بڑے شخص کو، کسی ایسے شخص کو جس نے پیاس بیچنا تھا اس کو خوش کرنے کے لیے حدیث گھڑی گئی۔ یہ حدیث گھڑی گئی۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگ جیسے یہ کہتے تھے کہ ہم نے جبرائیل کو دیکھا کہ رسول خدا پر نازل ہو رہا تھا، ہم نے دیکھا کہ سیاہ کباب پہنے ہوئے تھا اور اپنی کمر پہ کپڑا باندھے ہوئے تھا۔ ایسی جھوٹی باتیں وہ گھڑتے جاتے تھے۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ کام ہو رہا تھا۔ بس رسول خدا نے آگاہ کیا سب لوگوں کو کہ من کذب علیہ، جو بھی میری طرف جھوٹی بات
منسوب کرے گا جان بوجھ کر، بس وہ آمادہ ہو کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہو۔ بس سلیم ابن قیس ہلالی کو امام نے کہا کہ مقصد یہ ہے کہ بتانے کا کہ لوگ جب تک جانشین حقیقی کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو لوگ حق اور باطل میں جدائی نہیں کر پائیں گے، صدق اور کذب میں جدائی نہیں کر پائیں گے، ناسخ اور منسوخ انہیں نہیں پتہ چلے گا، عام اور خاص سے انہیں نہیں پتہ چلے گا، محکم اور متشابہ انہیں نہیں پتہ چلے گا۔ ٹھیک، بس ضروری ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کیا جائے، ان سے لیا جائے، پتہ ہو کہ متشابہات کو محکمات کی طرف لوٹا کے ہم نے متشابہات کو محکمات بنانا ہے۔ یہاں خود محکمات کی محکم کیا ہے، وہ لیس کمثلہ شیء ہے، ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، کہ بذات خود امام علیہ السلام نے کہا کہ میں ناسخ بھی جانتا ہوں، منسوخ بھی جانتا ہوں، محکم بھی جانتا ہوں، متشابہ بھی جانتا ہوں، عام بھی جانتا ہوں، خاص بھی جانتا ہوں۔ بس یہ عام اور خاص سے مراد ہے کہ مصداقی لحاظ سے ایک چیز عام ہے، ایک کیا ہے، خاص ہے۔ ٹھیک، بس ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ تمام علماء کا احترام کرو، یہ عام ہے۔ ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ قم کے علماء کا احترام کرو، یہ خاص ہے، اس کی نسبت۔ ٹھیک ہے، علماء کے حوالے سے ایک دفعہ تمام علماء کا احترام کرو، ایک دفعہ قم کے علماء کا احترام کرو۔ ٹھیک، بس یہ مصداقی لحاظ سے، افرادی لحاظ سے تو عام و خاص ہے۔ ٹھیک، اور اگر مفہومی لحاظ سے ہو تو مطلق اور مقید ہے۔ بس پہلے خطبہ نمبر 210 کا پہلا حصہ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ اہل بیت علیہ السلام سے دوری، جانشین حق سے دوری وجہ ہے متضاد روایات کو اپنانے کی، کہ لوگ متضاد روایات کو اپناتے ہیں، حق اور باطل میں جدائی نہیں کر پاتے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔